بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پروردگار آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ خصوصاً یہ آزمائش جو وبا کی صورت میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، لیکن جہاں یہ آزمائش بہت سے گھروں کے چراغ گل کر گئی، بہت سے لوگ شدید تکلیف اور اذیت میں اس وقت بھی مبتلا ہیں۔ پاکستان میں زائرین بہت مشکلات کا شکار ہے۔ یہ سب اپنے جگہ ہے، پروردگار ان تمام مشکلات کو دور فرمائے، لیکن کچھ مثبت باتیں اس موقع پر سامنے آئی۔ مثلا ہم ایک خول میں بند تھے۔ یہ خول کہیں زبان کا تھا، کہیں ذات کا تھا، کہیں برادری کا، کہیں ملک، کہیں فرقہ اور کہیں مذہب۔ لیکن جب یہ وبا پھیلی، اس نے نہ کسی زبان کو دیکھا، نہ علاقے کو، نہ اس وبا نے کسی مسلک اور مذہب کی تمیز کی۔ لہٰذا تمام انسان ایک نقطے پر جمع ہوئے، سب نے مانا کہ مسئلہ انسانیت کا ہے، اور اسلام دین فطرت انسانیت کی بات کرتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت کی بات کرتا ہے اور تمام انسانیوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا اس وبا کے بعد کم از کم ہم اس احساس کے ساتھ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم و حوا کی ہی اولاد ہے، اور ہم سب کا دکھ سکھ ایک ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا تعصب اور جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ گزارش کروں گا پروردگار کے حضور استغفار کے لیے، اس کے حضور فریاد کے لیے، فریادی ماتم کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں۔ کتنی اقوام گزری دنیا میں جن پر عذاب آیا، وہ قومیں تہس رہس ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن ایک قوم ہے کہ آتا ہوا عذاب واپس ہو گیا۔ وہ قوم جناب یونس کی قوم، کہ جب جناب یونس یہ بتا کر چلے گئے کہ عذاب آئے گا، چلے گئے، دو افراد اس قوم کے ایمان لائے تھے ان پر، ایک عالم اور ایک عابد۔ عالم جناب یونس کے ساتھ چلے گئے، اور پھر وہ کشتی اور مچھلی کا واقعہ ہے۔ دوسری جانب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قوم نے جناب یونس کو ڈھونڈا، اب یونس کہیں نظر نہیں آتے، نہ ملے، عالم بھی نہیں ملا۔ ڈھونڈنے سے عابد عبادت کرتا ہوا نظر آیا، اس عابد کو صورتحال سے مطلع کیا۔ عابد نے کہا عذاب آ رہا ہے، تو اب یہ عذاب پروردگار ہی لوٹا سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کریں، ہم اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس عابد نے کہا کہ دیکھو، تم اپنے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دو، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دو، خود بھی پہاڑوں میں چلے جاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اور سب اللہ کو پکارو۔ جب بچے ماؤں سے علیحدہ ہوں گے وہ بھی روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ جانوروں کے بچے جب اپنی ماؤں سے علیحدہ ہوں گے تو وہ بھی فریاد کریں گے، وہ بھی پکاریں گے، وہ بھی روئیں گے اپنی ماؤں کے لیے۔ انسانوں کے بچے بھی آہو فغا کریں گے ماؤں کے لیے، تم بھی رو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ۔ اور جب پوری قوم نے جناب یونس کی اس طرح رو رو کر گڑ گڑا کر پروردگار کے حضور دعا کی، تو آتا ہوا عذاب واپس ہو گیا، واپس چلا گیا۔ وہ عذاب تھا، واپس ہو گیا۔ نوبل کرونا عذاب نہیں ہے، وبا ہے۔ تو اگر ہم اجتماعی طور پر دعا کریں، اور یہ اجتماعی دعا کسی جگہ مل کر نہیں، ہم یہ دعا اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، جس مقام پر ہے وہاں رہتے ہوئے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ رات کو کریں، دن میں کریں، دعا کا تعلق ہم سے قطع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنی گزشتہ ویڈیو سے متصل ہوتے ہوئے اعتکاف پر بات کروں گا۔ دیکھیے جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا، کشتی میں تھے،
اور کشتی سے پھر انہیں کشتی والوں نے سمندر میں پھینکا، حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے جناب یونس، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ یونس تنہا ہے، لیکن جناب یونس گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں متوقف کر رہے ہیں۔ خود کو اللہ کی تنہائی ہے لیکن خود کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، تنہا اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور مچھلی کے شکم میں ہی جناب یونس دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں، ظلم میں نے اپنے آپ پر کیا ہے۔ اپنی خطا کا اعتراف کیا، پروردگار کی توحید کا، اس کے معبود ہونے کا اعتراف کیا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکی، کون جناب یونس کی آواز سنتا؟ جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا وہاں پروردگار سن رہا ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کی آواز سن لیتا ہے۔ جواب آیا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہاں، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، ہم ہیں جس نے انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو بھی غم سے نجات دینے والے ہیں۔ خود کو اللہ کی بارگاہ میں تنہا کرتے ہوئے اس سے دعا کی جائے، پروردگار جس طرح تو نے تمام مصیبت زدوں کی مدد فرمائی ہے، اسی طرح ہم لوگوں کی بھی مدد فرما، واسطہ تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا اس بیماری، اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ